السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو جو اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے اس کے متعلق کچھ گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ سچی کتاب ہے اور برحق کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی توحید کو بیان کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کیا۔ بالخصوص سورۃ کوثر کے اندر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انعامات کی بارش کی، اس کا کچھ مختصر اس کی تفسیر اور اس کے متعلق آپ کے سامنے گزار کریں گے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار ہے کہ جب عاص بن وائل یہ مشرک تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، اس کو بہقی نے روایت کی ہے کہ فلما مات ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عاص بن وائل ابتر محمد، تو اللہ تعالیٰ نے فنزلت انا اعطیناک الکوثر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب دنیا سے رخصت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، غیر بھی آپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا معاملات، آپ کا لین دین، آپ کا حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ تو جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تو کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس مشرک نے کہا کہ اب تارا محمد، نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نسل ختم ہوگی، کیونکہ جو انسان کی نسل چلتی ہے وہ مرد اولاد سے چلتی ہے، تو بیٹا تو ان کا فوت ہو گیا، نعوذ باللہ یہ مقطوع نسل ہو گئے، اب چند دن ان کا تذکرہ ہوگا پھر دنیا سے یہ ختم ہو جائے گا ان کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان قہاری کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تفسیر المحیط کے اندر اس کے 36 معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ کوثر کا معنی کوثر ہی ہے، کوثر کا معنی سورت کوثر ہی ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ جو عرب شعراء ہوتے تھے یہ اپنے شعروں کو لکھ کر، اور جس کا صحیح فصیح اور بلیغ اور جس کا سب سے عمدہ شعر ہوتا تھا اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیتے تھے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو شعراء کے کلام لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ کے گرد، تو جب یہ لٹکائی گئی صورت تو سارے شعراء نے اپنے جو تھے اپنے شعر اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے شعر تھے اس کو اتار لیا، تو سب حیران و پریشان ہو گئے، اور سارے بڑے بڑے شعراء اور شعراء کے اساتذہ جمع ہوئے، انہوں نے پھر اس کے ساتھ ایک جملہ لکھا، ان کے ساتھ ایک جملہ لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ خدا کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، جتنی فصاحت اور بلاغت اس کے اندر ہے یہ خالق کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی جی آپ پریشان ان کے طعنوں سے کیوں ہوتے ہو، ہم نے آپ سے ایک بیٹا دیا ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں آپ کو سورت کوثر عطا کی ہے جو اتنی فصیح اور بلیغ ہے، جو اس وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو فخر کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عطا کی۔ اور ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کوثر کا معنی قرآن ہے، کوثر کا معنی قرآن ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے صرف سورت فاتحہ کو لے لیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے۔ میں محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ سے ایک بیٹا لیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، اور قرآن کی ایک سورت کے لیے 70,000 نورانی فرشتے اس کے استقبال کے لیے ہیں۔ اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی عرش کے خزانوں میں سے خاص خزانوں میں سے یہ عطا کیا گیا اور یہ اس امت کو عطا کیا گیا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ
یہ دین کا جو شریعت کا علم ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو کہ جہاں میری توحید کا ڈنکا بجے گا وہاں آپ کی رسالت کی گواہی دی جائے گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کلمے کے اندر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہ کہے محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ نے اذانوں میں دیکھ لیے پھر بھی وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اذان مکمل نہیں ہوتی جب اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ اسی طرح آپ اذان میں دیکھ لیجئے اور اسی طرح آپ نماز میں دیکھ لیجئے، تحیات کے اندر جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے بعد اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو نماز کامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنت کے پتوں کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، تو ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الم نشرح کے اندر بیان کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے اخلاق کو ہم نے بلند کر دیا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے آپ سے ایک بیٹا لیا ہے تو ہم نے آپ کو اس کے بدلے میں اعلیٰ قسم کا تذکرہ اور اعلیٰ قسم کی رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اس کا معنی ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روحانی اولاد، کیونکہ جتنی بھی امت اجابت ہے ان تمام کے جو مرد ہیں وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے آپ سے ایک بیٹا لیا اور جتنے بھی امت اجابت کے اندر مرد پیدا ہوں گے وہ آپ کے روحانی بیٹے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر بیان کیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امت کی روحانی مائیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا اے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو ان کفار کے طعنوں سے؟ اگر ہم نے آپ سے ایک بیٹا دیا تو جتنی امت اجابت کے اندر بیٹے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے روحانی اولاد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تو ہمیں اس امت میں ہونے میں فخر کرنا چاہیے۔ اور فخر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔